ہمارے پاس سینئر صحافی تجزیہ کار ثاقب بشیر صاحب موجود ہے اسلام آباد سے۔ السلام علیکم ثاقب بشیر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آج پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے متعلق جو کیس ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں ثاقب صاحب۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو کل دلائل دینے ہیں، تو کن سوالات پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل بینچ کو کنونس کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو کہ بلہ ریٹین رہ سکے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو کل پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ آج حامد خان صاحب اگر بڑے سینئر وکیل ہیں اور وہ کیونکہ لیڈ کاؤنسل نہیں ہے تو اس لیے ان کی وہ تیاری بھی نہیں تھی۔ اتنے کروشل ٹائم میں پی ٹی آئی کو پتہ بھی تھا کہ آج جو ہے وہ جو اپیل ہے وہ فکس ہو چکی ہے، تو جو لیڈ کاؤنسل ہیں بیرسٹر علی ظفر وہ موجود ہی نہیں تھے، تو بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے جوابات حامد خان صاحب کے پاس بھی نہیں تھے، اور ایون بیرسٹر گوہر جو ہے وہ بھی اتنا پریپیئر نہیں تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو پریپیئر ہو کے جانا چاہیے کل، اور دوسرا بڑے اہم سوالات ہیں جو مخدوم علی خان ایک بڑا نام ہے اس ملک کے جو وکلا میں سے، تو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا بھی ہے اور دے بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک سوال تو ان کا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا آئین تھا اس کے مطابق آپ نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کروائے ہیں، پھر دوسرا اس میں یہ تھا کہ جو وہاں پہ ڈکلیریشن کے حوالے سے انہوں نے جو پروسیس کرنا تھا اپنے پارٹی آئین کے مطابق وہ پروسیس فلفل کیا ہے یا نہیں کیا۔ پھر جو ارریگولرٹیز ہیں ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں یا لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ میں جو الگ الگ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں، تو ایک وقت میں 2 ہائی کورٹ میں وہ کیسے گئے ہیں، پھر کیا ہائی کورٹ اس کیس کو سن سکتی تھی، یہ وہ ٹیکنیکل نوعیت کے سوالات ہیں جن کے جوابات یقینی طور پر ان کو دینے ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اکبر ایس بابر یہ وہ نام ہے جو ہے وہ پچھلے تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8 سال سے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے گھوم رہا ہے، اور آج ان کو چیف جسٹس نے بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا کہ آپ خود ہیں آپ کے پیچھے کوئی اور، یا انہوں نے کہا کہ آپ جو اگر فاؤنڈنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے تو آپ کیوں جو ہے وہ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی پارٹی ہے جس کو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو نشان ہی نہ ملے۔ تو یہ ایک سوال ان کو دینا پڑے گا کہ جو اکبر ایس بابر ہے ان کی جو ممبرشپ کی واقعی پورا آئینی جو ان کا پروسیس ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ختم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ ممبران ہیں جن کے حوالے سے ان کو عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل ثاقب بشیر صاحب کل ہی اس کیس کا فیصلہ آنے کی توقع ہے؟ کل اس کیس کا فیصلہ آنے کی توقع ہے، بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے حامد خان صاحب کو یہ کہا تھا کہ آج ہی آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہیں، اس کو مکمل کرنا چاہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی آپ کہتے ہیں، کل اگر کہتے ہیں تو ہم 9 بجے بھی بیٹھ جائیں گے، اور کل چھٹی ہے اس کے باوجود عدالت لگائیں گے، کیونکہ اس معاملے میں ارجنسی انوالو ہے اس معاملے میں، کیونکہ 13 تاریخ کو کل 13 جنوری ہے، سمبل جو ہے وہ جمع ہونے ہیں الیکشن کمیشن میں، تو اس لیے کل ہم اس کو آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کر دیں گے۔ تو صبح 10 بجے یہ کیس کی سماعت شروع ہونی ہے، الیکشن کمیشن سے سارا ریکارڈ منگوا لیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے پوچھیں کہ وہ ڈیٹیل ججمنٹ کب تک دے گی، کیونکہ ریزننگ نہیں آئی ابھی پشاور ہائی کورٹ کی، تو وہ بھی ایک ہرڈل کسی نہ کسی طرح جو ہے موجود ہے، تو اس لیے یہ عدالت نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے پوچھ لیں، اور ریکارڈ سارا منگوا لیا گیا ہے۔ پھر ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ سامنے آیا تھا جو جسٹس محمد علی مظہر نے اٹھایا تھا کہ جو دیگر پارٹیز ہیں ان میں بھی کیا الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے اتنا انڈیکس دیکھتا ہے، یا ان کے جو الیکشنز ہیں کیا وہ بھی ان اپوزڈ ہوتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم ریکارڈ دے کر بتا سکتے ہیں، تو یہ بڑے لیکن اس سماعت کا دائرہ کار تو پی ٹی آئی کی حد تک ہی محدود رہے گا نا، یہ تو نہیں کہ باقی پارٹیز کا بھی جو پنڈورا باکس ہے وہ کھل جائے اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی دیکھے جائے؟ نہیں، ان کی حد تک نہیں دیکھا جائے گا، لیکن اگر وہ فیکٹس ریکارڈ پہ آتے ہیں، فرض کریں عدالت یہ پوچھتی ہے یا پی ٹی آئی کے وکلا کل بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے جو الیکشن کمیشن نے جتنے ان ڈیپتھ طریقے سے ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھ رہا ہے، اسی طرح کے انٹرا پارٹی الیکشن تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوئے ہیں، اور وہ ریکارڈ بھی سامنے آ جائے، تو وہ جو سچویشن ہے وہ ان کے کیسز نہیں کھلیں گے، لیکن وہ سچویشن پی ٹی آئی کے نیریٹو کو یا ان کے جو دلیل ہے یا آرگومنٹ ہے اس کو سپورٹ کرے گی۔
اچھا ثاقب بشیر صاحب، کو یہ مضبوط کرے گی۔ انتہائی اہم نوعیت کے کیسز ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں سنے جا رہے ہیں، اور ارجنسی بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے اندر ہی ہاؤس ان آرڈر نہ ہونے کا تاثر بھی ہے، 2 ججز کے بیک ٹو بیک استعفے آ جانا، اور پھر اس ریزگنیشن نوٹ کے اندر جسٹس اعجاز الحسن کا یہ کہنا کہ مور ریزگنیشنز آر یٹ ٹو کم. تو ہاؤ ڈو یو سی دس کہ آنے والے دنوں میں یہ بحران مزید گہرا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے نہیں تھم جائے گا؟ میرا خیال ہے تھم جائے گا. ایک استعفیٰ ہی جو ہے وہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی، ایک استعفیٰ آئے گا، لیکن دوسرے استعفیٰ تو بہت ہی غیر متوقع تھا. اب میرا نہیں خیال کہ مزید کوئی استعفیٰ آئے گا، لیکن کیونکہ اس سے یہ تاثر کیا ہے جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں کہ ان کے خلاف جو ایلیگیشن تھے وہ درست تھے، کہ اگر وہ درست نہ ہوتے تو وہ اس کا فیس کرتے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ہائی لائٹ ہوتا. انہوں نے کہا اوپن سماعت کی جائے، اوپن سماعت ہو گئی. وہ اپنے جو ان پہ الزامات تھے وہ آخری دن تک کہتے رہے جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے اور فیک چیزیں میرے خلاف پھیلائی گئی ہیں. تو ان کا جو استعفیٰ ہے اس نے تو مور لگا دی کہ وہ آپ کے خلاف درست چیزیں تھی کہیں نہ کہیں. دوسرا بات یہ جسٹس اعجاز الحسن، ان کا جو ریزائن ہے وہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے کہ 8 ماہ پہلے جو 8 ماہ بعد جس کے چیف جسٹس بننا ہے وہ بغیر کوئی وجہ بتائے، بغیر کوئی ریزن دیے جناب وہ اس کے گھر چلا جائے اور وہ کہے جی مطلب کوئی وجہ ہی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب اور غیر معمولی صورتحال ہے. لاسٹلی ویری کوئکلی ثاقب صاحب، کوئی اور استعفیٰ بھی آ رہا ہے سپریم کورٹ سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ابھی کوئی ایسا جو ہے وہ چانس موجود ہے کہ سپریم کورٹ سے مزید کوئی استعفیٰ آئے. بہت بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب آپ کے وقت کے لیے.